تو مجاز ملا کہ اگر آپ کو لے جانا ہے تو ایسی کشتی میں سوار کرنا جس کشتی کا نام مسعود ملت ہے. کہو سبحان اللہ. اگر سفر کرانا ہو تو پھر سفر اپنی طاقت پہ نہ کرانا، کیونکہ تمہارے پر میں اتنی طاقت نہیں جو تم تمام لوگوں کے بوجھ کو برداشت کر سکو. لیکن دل نے جواب دیا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے نا، تو پھر غلام مسرور سے پوچھو کس کے پاس طاقت ہے. غلام مسرور سے پوچھو کس کے پاس طاقت ہے تو جواب ملے گا. یہ مسعود اور مسرور جس ذات کا نام ہے نا، وہ کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے، وہ کوئی اور آدمی کا نام نہیں ہے، وہ کسی اور گھرانے کا نام نہیں ہے، وہ کسی اور نسل کا نام نہیں ہے، وہ کسی اور نسل کا نام نہیں ہے، وہ کسی اور ذات کا نام نہیں ہے. میری عقل کے دروازوں نے دستک دی تو جواب ملا نیجر القمر مسعود ملت مسرور ملت اس ذات کا نام ہے جس کا شجرہ امام حسین سے ملتا ہے، جس کی نسب امام حسین سے ملتی ہے، جس کی کڑی مولا علی سے ملتی ہے، جس کے دودھ کا رشتہ فاطمہ الزہرا سے ملتا ہے، جس کے اندر روحانی شجاعت مولا علی سے ملتی ہے، جس کے اندر نسبی خزانہ ملتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ سے ملتا ہے. اب بات ہو گئی دریا پور والوں سفر کرو تو جواب ملے گا کیسے سفر کروں. مسعود ملت کہاں لے جائیں گے تو کہتے ہیں ہر دریا کسی نہ کسی دریا سے جڑی ہوتی ہے، کسی نہ کسی دریا میں جا کر مل جاتی ہے. تو میری نگاہ قرآن کی ایک آیت پہ پڑھی، قرآن کے ایک جز پہ پڑھا، قرآن کے ایک حصے پہ پڑھا، قرآن کے ایک لفظ پہ پڑھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو اگر کہنے والا کہے مسعود ملت ایک عام مولوی کی طرح ہے، ایک عام مولوی جیسے ٹوپی کرتا پیجامہ پہنتا ہے ایسے مسعود ملت ہے، تو پھر ان کی ذات اعلیٰ کیسے ہو گئی، ان کی ذات عرف و اعلیٰ کیسے ہو گئی، ان کی ذات بلند کیسے ہو گئی، ان کی ذات عظمت والی کیسے ہو گئی. تو قرآن نے مجاز دیا آؤ پڑھ لو قرآن کو، آؤ ورق کو الٹ لو، پاروں کو دیکھ لو، رکوع کو دیکھ لو، آیت کریمہ کو دیکھ لو، اصحاب کہف کے دو یتیموں کا واقعہ پڑھ لو. قرآن کہتا ہے آؤ میں تجھے مجاز دیتا ہوں. میں نے پڑھا قرآن سے تو قرآن نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دو یتیم کا واقعہ ہے جس کو قرآن نے کہا جس کا باپ نیک تھا، جس کا باپ نیک تھا، جس کا باپ نیک تھا. اہل تفسیر کی بارگاہ میں پہنچا، نہ اس کا باپ نیک تھا، نہ اس کے باپ کا باپ نیک تھا، نہ اس کے باپ کا باپ نیک تھا. میں نے کہا ہے قرآن تو جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو عصمت والی کتاب ہے، تو مقدس کتاب ہے، تو سب سے عظیم کتاب ہے، تو سب سے شکتیشالی کتاب ہے، سب سے پاورفل کتاب ہے. تو قرآن نے مجاز دیا سنو اس کی نسل کو جب دیکھو گے تو اسی کے گھرانے کا ایک ایسا اللہ کا بندہ گزرا ہے جو نیک تھا. میں نے کہا اے اللہ جب اس کی نسل سے کئی نسلوں کے بعد اس کا باپ نیک ہو، اس کا ذکر تو قرآن میں کرتے، اس کا ذکر تو اپنی کتاب میں کرتے، اس کا ذکر تو پوری کائنات کے سب سے عظیم کتاب میں کرتے. اور جب میری نگاہ مسعود ملت پہ پہنچی، ان کے بابا جان پہ پہنچی، ان کے بابا جان پہ پہنچی تو پتا چلا یہ بھی حسنی ہے، وہ بھی حسنی ہے، وہ بھی حسینی ہے، وہ بھی حسینی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے نجاز سے دیا اور نیجر القمر تم اس شعر کو پڑھ لو، تمہیں عقیدے کا پتہ چلے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے غیر نور تیرا سب گھرانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن کلیمی، حضور پیر و مرشد کا دامن، حضور مسرور میاں کا دامن. حضور مسعود ملت کسی عام ذات کا نام نہیں ہے. خدا کی قسم شہزادہ غوث الاعظم کا نام مسعود ملت ہے. سبحان اللہ. شہزادہ غوث الاعظم کا نام مسعود ملت ہے.
شہزادہ علی کا نام مسعود ملت ہے. ارے کیسے عاشق ہو یار, تڑپ جانا چاہیے. قسم خدا کی عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. مسعود ملت کس کا نام ہے؟ تو یہی پتا چلے گا کہ ہم دریا پور سے چلے ہیں, وایا سلطان پور چلے ہیں, وایا اجمیر چلے ہیں, وایا ہم پاکستان چلے ہیں, وایا عراق چلے ہیں, وایا نجف چلے ہیں, وایا مدینہ المنورہ پہنچے ہیں. سبحان اللہ. اور جب مدینہ پہنچ گئے تو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے, اے صحابہ, اے میری امت کے لوگ, اے دنیا والوں, اگر تو نے مجھے محمد رسول اللہ مانا ہے تو یاد رکھ, تیرے درمیان میں 2 کشتی چھوڑ جا رہا ہوں. سبحان اللہ. 2 کشتی چھوڑ جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, وہ کشتی کون ہے؟ وہ کشتی کون ہے؟ تو حدیث کی روشنی میں جواب ملے گا, وہ کوئی اور نہیں ہے. اگر ایک کشتی کا نام قرآن ہے تو دوسرے کا نام اہل بیت ہے. سبحان اللہ. دوسرے کا نام اہل بیت ہے. یا اللہ, قرآن کو سب پڑھتے ہیں, قرآن کو سب تلاوت کرتے ہیں, قرآن کی سب لوگ تلاوت کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے اہل بیت کو قرآن سے جوڑا ہے اور قرآن کو اہل بیت سے جوڑا ہے. یعنی رسول اللہ نے فرما دیا ہے, دنیا میں اگر ایمان کی سلامتی چاہیے تو اہل بیت کو لو, دنیا میں سلامتی چاہیے تو قرآن کو لو. پتہ یہ چلا, یہ قرآن وہ ہے جو ہمیں حوض کوثر سے ملاتا ہے, یہ اہل بیت وہ ہے جو ہمیں حوض کوثر سے ملاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے میں مان لوں؟ تو میرے آقا سے ارشاد, میرے آقا کا ارشاد, صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن اور اہل بیت کی نسبت ہمیں کہاں تک ہے؟ کیا دنیا تک ہے؟ کیا دنیا کے بعد قبر تک ہے؟ کیا قبر کے بعد حشر تک ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے کہہ دیا ہے, اے دھڑکتے ہوئے دلوں میں اپنے پیر کی محبت لیے ہوئے بیٹھے ہوئے سنی مسلمانوں, سنو, نبی نے فرما دیا ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کی محبت صرف دنیا تک ہی تجھے محدود نہیں کرے گی, بلکہ نبی نے فرما دیا ہے یہ دونوں ایسی کڑی ہے جو حوض کوثر تک ساتھ لیے چلی جائے. حوض کوثر تک, کہاں تک؟ حوض کوثر تک. ابھی گرمی میں بیٹھے ہیں نا, کسی کو پیاس کا احساس ہوگا, کسی کو پیاس کی طلب ہوگی, پانی پینے کی خواہش ہوگی, لیکن سنو, یہاں شامیان رحمت ہے اور وہاں سوا نیزے پہ سورج ہوگا. یہاں ہر طرح دنیاوی لائٹ سے چمچماہٹ پیدا کی گئی ہے, لیکن وہاں سورج جیسی ایسی تپش ہوگی, انسان شرابور ہوگا, پسینے میں خود کو لپٹ پائے گا. تو پھر وہاں تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ عقل والے کہیں گے مجھے پانی کی پیاس لگ رہی ہوگی. تو جانتے ہو وہ حوض کوثر ہی ہوگا جس سے تمہیں جام پلایا جائے گا. وہ حوض کوثر ہی ہوگا جس سے تمہیں جام پلایا جائے گا. یہ معمولی نہیں ہے. اور ذرا اسی حوض کوثر کا ذرا ذکر کر لے جس کو مرج البحرین کہا گیا ہے. اب ترجمہ کرنے والے کا الگ الگ مجاز ہوتا ہے, سمجھنے والے کا الگ الگ مجاز ہوتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو عشق کی کتابوں میں پڑھایا گیا ہے. اگر مرج البحرین سمندر کے 2 حصوں کا نام ہے نا, تو ایک کا نام ہم نے حسن رکھا ہے, ایک کا نام حسین رکھا ہے. آؤ اسی کا ہم سفر کر لیں. خدا کی قسم ہم اپنے رب کے اس وعدے کے مطابق قریب ہو جائیں گے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اپنی جنت عطا کریں گے, ہم اپنے بندوں کو اپنی پاکیزہ جنت عطا کریں گے. خدا کی قسم یہی وہ نسبت ہے جو ہمیں جنتی بنائے گی, یہی وہ نسبت ہے. کہ یہ مولوی بہت بولتا ہے تو سنو, یہ میں نہیں کہتا, جو سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے اس نے فرمایا ہے.
جو سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی ہے، اس نبی نے فرمایا ہے کہ میری نسبت حسین سے ہے. کہو سبحان اللہ. کیا فرمایا نبی نے؟ میری نسبت حسین سے ہے اور حسین کی نسبت مجھ سے ہے. نبی نے فرمایا ہے میری نسبت حسین سے ہے اور حسین کی نسبت مجھ سے ہے. اور نبی نے اتنا ہی نہیں بس کیا بلکہ نبی نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما. میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کرنا. اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. تو اس سے بھی محبت فرما. اور اسی کے اگینسٹ نبی نے ارشاد فرما دیا جو حسین سے دشمنی کرے گا نا، گویا کہ وہ حسین سے دشمنی نہیں کیا بلکہ وہ حسین سے دشمنی نہیں بلکہ رسول اللہ سے اس نے دشمنی کی. اور جس نے رسول سے دشمنی کی ہے اس نے خدا سے دشمنی کی ہے. اور جو دشمن رسول ہوگا، جو دشمن خدا ہوگا، خدا کی قسم وہ لاکھ سجدے کرتا رہ جائے، وہ لاکھ تلاوت کرتا رہ جائے، وہ لاکھ حج کرتا رہ جائے، وہ لاکھ زکوٰۃ نکالتا رہ جائے، وہ کبھی قیامت تک یہ امیدیں لگانا چھوڑ دے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے. کوئی سوال کرنے والا کر دے مولانا کیسے آپ کہہ رہے ہو؟ تو اگر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں حفاظ کرام تو ان سے پوچھو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، پروردگار عالم کی کتاب کیا کہتی ہے؟ تو قرآن جواب دے گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. جو اللہ سے اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس کو قرآن نے کہا جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے، تکلیف دے، تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، اس کو اللہ کا قرآن فرماتا ہے لعنہم اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کہاں لعنت ہو؟ کوئی کہے مرے گا تب لعنت ہوگی، کوئی کہے گا قبر میں لعنت ہوگی، کوئی کہے گا قیامت میں لعنت ہوگی، کوئی کہے گا حشر کے میدان میں لعنت ہوگی. قرآن اس غلط فہمی کو بھی دور کرتا ہے. سن لو عشق رسول ہی ایمان کا حصہ ہے، محبت رسول ہی ایمان کا حصہ ہے، محبت اہل بیت ہی ایمان کا حصہ ہے، محبت اہل بیت ہی ایمان کی اصل ہے، محبت اہل بیت ہی ایمان کی جان ہے. قرآن نے واضح کر دیا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے لیے الگ تیار عذاب کر دیا گیا ہے. لیکن کہاں؟ دنیا میں، قبر میں، حشر میں. تو قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے لعنہم اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے ایک الگ عذاب تیار کر رکھا گیا. یہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے، خدا کی قسم یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی، یہ محبت برباد نہیں جائے گی، یہ محبت ختم نہیں ہوگی، یہ محبت مٹھائی نہیں جائے گی. نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ، جنت میں داخل فرمائے گا. اور جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا. اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ہم اگر خدا کی قسم پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. نبی آپ فرماتے، نبی آپ کہتے میں جو تبلیغ دین کرتا ہوں، میں جو دین کی خدمت کرتا ہوں، اس خدمت کے سبب سے تم سے کوئی اجرت نہیں ہے، تم سے کوئی اجرت طلب نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، احکم الحاکمین رب کہہ رہا ہے. اے اللہ، تو پھر تو نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
اے نبی آپ کہہ دیں کہ صرف میرے قرابت دار سے محبت کر لو. سبحان اللہ. صرف قرابت دار سے. قرابت دار کے متعلق ایک نہیں کئی محدثین نے لکھا ہے, کئی محدثین جن کا نام بھی شمار نہیں کرایا جا سکتا. جب رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہے, نبی نے فرمایا علی ہے. کہو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ علی ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ اور کون ہے, نبی نے فرمایا فاطمہ ہے. سبحان اللہ, فاطمہ ہے. ہم فاطمہ کو کیا جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے, سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھئے اے بریلی کے تاجدار فاطمہ کس کا نام ہے؟ جواب ملے گا کیا بات رضا. بولیے نا سبحان اللہ. کیا بات رضا, کیا بات رضا. اس زمانی سان کرم کی کیا بات رضا. فاطمہ کس کا نام ہے؟ جس کا نام کہہ دیا جائے وہ ساجدہ ہے, جس کا نام کہہ دیا جائے وہ صابرہ ہے, جس کا نام کہہ دیا جائے وہ صادقہ ہے, جس کا نام کہہ دیا جائے وہ طیبہ ہے, وہ طاہرہ ہے, وہ عابدہ ہے, وہ شاکرہ ہے. خدا کی قسم کچھ مانو نہ مانو تیری ماں اگر دنیا میں تجھ سے محبت کرتی ہے نا وہ کرے گی, لیکن اگر کل اسے جنت میں جانا ہے نا تو کسی اور کو بعد میں تلاش کرے گی. پہلے فاطمہ الزہرا کو تلاش کرے گی, پہلے رسول اللہ کی بیٹی کو تلاش